الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلاۃ ٹائم کیوں ہے پڑھیے پڑھیے با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. چلے آنند
الصلاة باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خانے اہل بیت اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت پڑھیے پڑھیے لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت کے دشمن پر لعنت کرنا بھی ثواب ہے، اس لیے یہ سب اس میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ بھی اس ثواب کے حقدار ٹھہریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ پا سکیں۔ اور یہ کن پہ لعنت ہے؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان کے برادر محترم حسن رضا بریلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور بے اجازت ان کے گھر
جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور کی اونچی خدا نے قدر و شان آل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان، اور بلکہ آج کے اس عظیم الشان اہل سنت و جماعت کے مجمع کو دیکھتے ہوئے میں گستاخ فرقوں سے مخاطب ہو کر امام حسن رضا بریلوی کی اجازت سے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ شعر کچھ یوں سناؤں گا کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو دکھا دو اے حسن، جو کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی نہیں، ابھی آپ اتنا ٹھنڈے ہیں نا، اتنا ٹھنڈا نہیں چلے گا، اتنے زیادہ سنی ہو تو میں تو دکھانے کی بات کرتا ہوں۔ ایسے بولو کہ حسین کے نانے تک جائے آواز، اور جو دشمن حسین ہیں ان تک تمہارے نعروں کی گونج جانی چاہیے، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ سنی محبان اہل بیت کا اجتماع ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ کر کے بول، حسینی بولے گا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور تیری آواز کربلا جانی چاہیے گی، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت،
ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی یہ شیعہ اور وہابی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ارے آؤ نا انہیں دکھائیں کہ آنکھیں کھولو بے وقوفو، جب تک نبی کے غلام زندہ ہیں اہل سنت و جماعت کا پرچم بلند رہے گا. کوئی رافضی اور خارجی نہ اہل سنت کو گھٹا سکا ہے نہ گھٹا سکے گا. اس لیے یہ پڑھتا ہوں کہ اسے سن لیں. اور لوگوں دیکھو یہ نبی کے غلام بیٹھے ہیں. بے ادبی گستاخ فرقوں کو دکھا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. پڑھیے لعنت اللہ علیکم اے دشمنان. اللہ جل جلالہ اعظم شانہ و امن والہ و اتم برہانہ. خالق کون و مکان دی حمد و ثنا اور آقا کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایتی واجب الاحترام جملہ صاحبزادگان سادات عظام اور میرے نہایتی معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، دور تو بہت دور تو بڑی دور تو بلکہ جتنی دور تو چل کے تشریف لائے ہو، اللہ پاک تو ہنو اتنا ہی اجر عطا فرمائے. اور آستانہ عالیہ نال محبت رکھنے والے جملہ مریدین اور عقیدت مند بزرگوں اور جوانوں، بالیقین اجدائے اجتماع یوم عاشوراء 10 محرم الحرام، جس کا عنوان شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء سید الشہداء جگر گوشہ بطول حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر اور آپ دی عظیم قربانی نو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے پورے پنجاب دے سنی عوام دی طرفوں ایک عظیم خراج عقیدت دی صورت اس جگہ تے انعقاد پذیر ہے. میری اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جتنے بھی نوجوان بچے بزرگ خواتین و حضرات تشریف فرمانے، اللہ پاک سب دیاں جھولیاں حسنین کریمین دا صدقہ بھرپور فرمائے. اور جتنی خواتین بچیاں بچے میری مائیں اور بہنیں تشریف فرمانے، اللہ پاک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پردے اور تقدس دا صدقہ
انہاں نوں شرم و حیا دیاں چادراں نصیب فرمائے۔ بالخصوص میں اس موقع دے اتے اہلیان وجواں شریف نو مبارکباد دیاں گا کہ تساں واقعتاً ہی اس بات کا ثبوت فراہم کیتا ہے کہ وجواں شریف ہے کہ اتنا بڑا اجتماع دا انعقاد اور پھر لوگاں دی آمد تے کسے تکلیف دا مظاہرہ نہیں کیتا۔ اللہ پاک ان سب دوستانوں میں اجر عظیم نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس چیز نو بخوبی سمجھنا کہ میرے دوست اور بچے بڑی بڑی دور تو آئے اور انہاں واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ اس چیز نو ملحوظ خاطر رکھدیاں ہویاں میں آپ حضرات دے سامنے ہمیشہ یہ میرا طریقہ رہا ہے کہ میں مسلک دی بات بھی کرنا، فضائل دی بات بھی کرنا اور شہادت امام حسین بھی بیان ہوندی ہے۔ اس ترتیب نو مد نظر رکھدیاں ہویاں میرے معزز و محترم دوستو، نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عظمت اور شان یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کندھیاں تے امام حسین سوار ہوندے نہیں۔ ایڈی گل نکی نہیں سی جدی تساں ہولی جہا بولے ہو۔ میری توجہ نال بات سمجھو کہ جدے کندھیاں تے حضور سوار نے امام علی مقام جس کندھے تے تشریف فرمانے، اس شخصیت اور ہستی عام نہیں، نبیاں دے سردار دی ہستی ہے۔ اور بڑے پیار نال اس بات نو بھی دیکھو کہ ہر کم اساں بڑے پیار نال کرنے ہاں کہ اے کم سنت ہے، اے کم سنت ہے۔ اس گل نو بھی یاد رکھو کہ امام علی مقام نال محبت کرنا اور امام علی مقام دا ذکر کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دی نماز پڑھ کے مسجد چو نکلے، اور ابو بکر صدیق کون نے؟ امام حسین اگر سوار ہون تے حضور دے کندھیاں تے سوار ہوندے، اور اگر آمینہ دا لال سوار ہوئے تے ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے سوار ہوندے۔ ذرا اس ترتیب نو ذرا ہوں تصور چلے آؤ نا کہ حضور دے کندھیاں تے امام علی مقام سوار نے، بلکہ اگر انج آکھو تے زیادہ آسان تے مزدار لگ سی کہ سردار شہیداں دا، توجہ ہے، سردار شہیداں دا تے کندھے نبیاں دے سردار دے، تے سردار رسولاں دا تے کندھے صدیقاں دے سردار دے۔ کیا ترتیب ہے اور کیا حسن ہے اس خوبصورت سوار اور سواری دے امتزاج دے اندر۔ میرے دوست اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس یار غار اور زار مزار نے امام حسن نو تکیا کہ آپ بچے کھیل رہے، آپ اور حضرت علی پاک بھی نال نے۔ اس گل نو ہی سمجھو نا، بندے تے بیان کر دینا جی انہیں اچھ بڑا فاصلہ سی، انہیں اچھ بڑا بوجھ سی، انہیں اچھ بڑی لڑائی سی، انہیں اچھ بڑی نفرت سی، عداوت سی۔ آؤ نفرت اور عداوت دا مذہب چھوڑو، پیار تے محبت والے مذہب نو اپناؤ۔ میرے نبی پاک سرکار دے صحابی عصر دی نماز مسجد چو پڑھا کے نکلے، اور حضرت علی ابو بکر صدیق دے پیچھے پڑھ کے نکلے۔ امام حسن بچے اچھ کھیل دے پہن تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے نبی دی سنت ادا کر دیا ہویا امام حسن وہ اپنے کندھے تے چکیا ہے۔ توجہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے تے چکیا ہے اور اٹھا کے فرما دے نے، اے حسن تو علی نال شکل تیری نہیں مل دی، تیری شکل میرے محبوب مصطفیٰ نال مل دی۔
کیونکہ حضرت امام حسن دی صورت سر تو لے کے سینے تک حضور نال مشابہ سی، اور حضرت امام حسین دی شکل مبارک سینے تو لے کے پیراں تک حضور نال مشابہ سی۔ یعنی اگر دوہاں شہزادیاں نو اکٹھیاں کیتا جائے ہاں تو میرے دوست حضرت امام حسن اور حسین نو ملا کے کھڑا کریاں آمینہ دے لال دی تصویر بن دی سی۔ اور میرے اللہ حضرت عیم البرکت اس تھان تے بولے نا تو آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ آئے آئے میرے دوست حضرات محترم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے انہاں پیاریاں دے متعلق اللہ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں جاننا کہ تسی یہ آیت سینکڑوں مرتبہ سنیے، اس دی تفسیر بھی سنیے، لیکن ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گل کی خوشبو اپنی ہوتی ہے۔ میرے دوست میرے نبی پاک سرکار آپ دے صحابہ دی عظمت اور آپ دے اہل بیت دی عظمت یہ ہے کہ اللہ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ نہیں فرمایا کون نے، نہ نہیں لیا کسے دا، فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي کہ جیڑے میرے نبی دے قریبی نے انہاں نال مودت کرو۔ حضرات اس بات نو بڑے شعور اور سنجیدگی نال سماعت فرماؤ کہ اللہ دے نبی دے قربا دی عظمت سب تو پہلے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تمام میرے علم دوست حضرات توجہ فرما لو، معہودہ مطلب بھی میں اپنے عقیدے اور شعور دی روشنی نال قربا ہی کرانگا۔ فرمایا والذین معہو، جو میرے نبی کے قربا ہیں، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، ان کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، انہاں دا آپس اچھ بڑا پیار ہے، انہاں دا آپس اچھ بڑا اخلاق ہے، انہاں اچھ کوئی لڑائی، کوئی عداوت، کوئی نفرت نہیں ہے۔ اور یہی مسلک ہے اہل سنت و جماعت دا۔ اساں یہ سمجھ دے ہاں کہ نبی پاک سرکار دے گھرانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مریدین دے اندر، صحابہ کرام دے اندر آپس اچھ کوئی عداوت تے کوئی لڑائی۔ مثال دے ساں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک گال ہے مسجد حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بہت ہی پیارے داماد حضرت علی، آپ تلاوت کلام مجید فرما رہے ہیں۔ بڑی توجہ چاہنا، بڑی توجہ، آپ تلاوت کلام مجید فرما رہے ہیں۔ ہن حضرت علی قرآن نو تک رہے اور قرآن پڑھ رہے، ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا چہرہ تک دے پیر۔ توجہ ہے؟ ہن حضرت علی بھی عبادت فرما رہے ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق بھی عبادت فرما رہے ہیں۔ حضرت علی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آپ مولا علی پاک دا چہرہ تک دے پیر۔ تے سوال کرنے والی صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، سچے باپ دی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے، ابا حضور تسی علی پاک دے چہرے نو بڑے پیار نال تک دے پے ہو اور اکثر تک دے رہندے ہو، اس دی وجہ کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق آپ فرماندے نے، میری بیٹی عائشہ میں اپنے نبی کو سنے ہیں کہ علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے۔
انہاں دا تو کڈا دیا کر سارے دا۔ حضرات محترم بات نہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ اے میری بیٹی عائشہ، صدیق اکبر نو صدیق اکبر دے پیر دسیا ہے کہ صدیق بے شک نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، صدقات و خیرات اور جہاد بھی عبادت ہے، پر علی دا چہرہ تکدے رہنا بھی ایک عبادت ہی ہے۔ بات بھی سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ عقیدہ کس دا ہے؟ یہ لڑائی تے نہیں، ادھر پیار نہ سمجھ، یہ لڑائی تے نہیں، انہوں محبت کہہ دینے، توجہ ہے نا؟ اور میرے دوست، یہی ابو بکر صدیق آپ منبر تے تشریف پرواز فرما رہے، حضرت امام حسین چھوٹی جی عمر ہے، آپ مجمع کھڑے ہو کے فرما دے، یا ابا بکر انزل ان منبر ابی، میرے نانا حضور دے منبر تو تھلے آ جا۔ توجہ ہے، کوئی مولوی ہوندہ تے کیڑا غصہ کردا، بے تیری جرت کی پئی میں خطاب پیا کردا، تو بولے ہیں پر ابو بکر صدیق کے سامنے نواسہ رسول نے، صدیق اکبر منبر تو تھلے اترے، نواسہ رسول نے اٹھا کے گودچ بٹھایا ہے اور عرض پہ کردے نے، نواسہ رسول اس گالے چیک ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ اے منبر تیرے نانے دائی ہے، پر جیڑا اٹھے بیٹھا ہے خادم بھی تیرے نانے دائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے آئے رخماؤ بینہم، انچ محبت کوئی نفرت، محبت دی حد ہے، اے محبت صحابہ دے درمیان کیوں آئیے، کیوں آئیے؟ میرے دوست، کدی تسی تاریخ پڑھو، کتب احادیث پڑھو، لوگ تے آج بیان کر دینا محبت اہل بیت، اگر محبت اہل بیت تو ہنو نظر آئے گی تو فقط سنیاں دے گھروں نظر آئے گی، باقی سب محبتاں جھوٹیاں نے اور فضول اور غلط نے، اگر صحیح اور سچی اور صراط مستقیم تے گامزن محبت کسے بھی ہے تو فقط اہل سنت نو نصیب ہوئی۔ توجہ فرمائیے، بڑی توجہ فرمائیے، ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق، میں صدقے جاواں، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق آپ مدینہ شریف دی مسجد تشریف فرما نے، ایران دی شہزادی یزدگرد دی پوتی، میرے دوست، قید ہو کے مال غنیمت دے اندر مدینہ شریف دی مسجد چاہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نام شہربانو ہے، میرے نبی دے ودید حضرت عمر فاروق دی بارگاہ لوگ ارج گزار ہوندے اور حسن اتنا ہے اس شہزادی دا کہ مدینے دے در و دیوار چمک اٹھے، اتنی حسین سن آپ۔ میرے دوست، لوگ حضرت عمر فاروق دے صاحبزادے عبداللہ بھی موجود نے، ہر ایک دی خواہش ہے کہ ایک کنیز لونڈی سانو مل جائے، تو میرے دوست حضرت عمر فاروق دی رحماء بینہم دی تفسیر ارز کر رہے ہیں، محبت دیکھو، آپ فرما دیں کہ جاؤ بلا کے لے آؤ نواسہ رسول امام حسین، اگر اے ایران دی شہزادی ہے تے اسی انہوں اسلام دا شہزادہ حسین دے آنگے۔ اور مدینہ شریف دی مسجد نکاح پڑھنے والے حضرت عمر فاروق نے، نوٹ کر، حضرت عمر فاروق نے نکاح پڑھایا ہی تے نکاح پڑھا کے تے آپ نے دعا دیتی ہے، اے عمر فاروق تیری دعا دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے 11 دے 11 امام اس سے ماں چو امام حسین دے خاندانی چو پیدا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ جیڑا تو انو ایک دعا سے دے وے نا، کوئی پیر تے تسی یاد دیو جی ساڈا پتر فلانے دی دعا دا ہے تے باویں دا عقیدہ بندے دیاں پتراں نال آلا نہ ہوئے، تسی 7 پیڑھیاں انہاں نو شرینیاں دیندے رہندے ہو، یہ سی انہاں دی دعا دیاں۔ اے کملیا ذرا سوچ دے صحیح،
امام حسین نو دعا دیتی ہے عمر فاروق نے تے زین العابدین دی والدہ دے کے دعا کیتی ہے تے جتنے بھی اگو امام ہوئے نہیں عمر فاروق دی دعا نال ہوئے نہیں. اے کوئی اور ہوئے تے احسان بھول جائے بلا سید عمر دے احسان بھول دے رہے گل سمجھو نا ذرا. اور پھر آؤ امام زین العابدین دے بیٹے حضرت امام محمد الباقر، امام زین العابدین دے صاحبزادے امام محمد الباقر. حضرت امام محمد الباقر دی والدہ دا نام پتہ ہے کی؟ حضرت ام فروا. حضرت ام فروا، حضرت ام فروا حضرت ابو بکر صدیق دی پوتی نے. وہ شریکان بھی کچھ جانج ڈھوندا ہے پڑھے ہو گل سمجھا تے کرو کوئی سنیو کڈے ٹھنڈے ہو تسی کوئی شریکان دے ویڑے نہیں جنج لے کے جاندا ہے جنہ تخت کھوئے ہون جنہ لڑائیاں کیتیاں ہون جنہ نقصان پہنچایا ہوئے. وہ حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے حضرت امام محمد الباقر دی شادی حضرت ابو بکر صدیق دے خاندان اچ کر کے دسیا ہے کہ لوگوں اے لڑائیاں دی گل جھوٹی ہے اسی تے رشتے دیندے بھی رہے ہیں لیندے بھی رہے ہیں. گل سمجھ چاہ رہی ہے نا. حضرت ام فروا اور حضرت امام جعفر الصادق. اور صرف ایک گل نہیں کر رہا میں، جاؤ الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد اہل تشیع دی کتاب ہے، سیرت معصومین جس کا پرانا نام احسن المقال ہے، اس کے اندر موجود ہے. جاؤ کوئی کتب اٹھاؤ بلکہ جاؤ کسے میرے دوست سنی تو پوچھ لو، کسے وہابی تو پوچھو، کسے شیعہ تو پوچھو، حضرت سانو یہ دسو سوال ذہن وچ بٹھا لو امام جعفر صادق دی امی کیڑے خاندان دی ہے؟ بڑا پیار نال پہ دسنا، غصہ نہیں کرنا، پیار نالے با حضرت لڑائی دیاں گلاں پھر دسیا جے ذرا سانو یہ دسو امام جعفر الصادق دی امی او کیڑے خاندان وچ نے؟ تے جے تینوں اکو جو کوئی بندہ میں چیلنج کرنا اے دے مخالف کوئی روایت کوئی بات بیان کر کے دسے لا جواب ہون گے. اپنی سینکڑوں کتب وچ لکھیا ہے کہ ہاں انہاں دی شادی ابو بکر صدیق دے خاندان وچ ہوئی ہے. اس ویل دل وچ سوچ لیا جے منہ نام ہی بولے ہو نا تے دل وچ ضرور سوچیا جے میں شریکاں تے جنج لے کے کوئی نہیں جاندا جی. اور بڑی توجہ فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق آپ دا خون شامل ہے سیدائیں چ. میری بات نوٹ کرو، امام جعفر صادق تو تھلے جتنے سید نے نا انہیں خون شامل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. اس بات نو سارے سید یاد رکھن نانکیاں نال ویر نہیں کرنا چاہیے. توجہ ہے نا میرے دوست. حضرت علی پاک آپ نے جڑے فرزند کربلا شہید ہوئے انہیں ایک دا نام ابو بکر ہے. میں حیران ہوں نب سارے شہیدان دیا شہادتاں لوگ بیان کرتے ابو بکر دی شہادت کو نہیں بیان کرتا. امام حسن دے ایک بیٹے شہید ہوئے کربلا انہاں دا نام ہی ابو بکر ہے. حضرت علی دے ایک صاحبزادے شہید ہوئے انہاں دا نام ہی ابو بکر ہے. اور ایک صاحبزادے شہید ہوئے انہاں دا نام عمر ہے. اور غازی عباس دے سگے بھائی جنہ دی ماں بھی ایک تے باپ بھی ایک کربلا شہید ہوئے تے نام عثمان ہے. غازی عباس دے بھائی ذمہ داری نہ لرز کر رہے ہیں کتب شیعہ اور سنیز موجود ہے میرے دوست کہ غازی عباس دا او بھائی جڑا کربلا حسین تو قربان ہویا ہے ماں چ بھی سکا تے باپ چ بھی سکا او دا نام عثمان ہے. نیرا غازی عباس دے علم نہ لاؤ اپنے بھائیاں دے نام ہی رکھو عثمان. اپنے پتر دا نام ہی عثمان رکھ پتہ لگے کہ تینوں محبت ہے عثمان نال تینوں علی نال پیار ہے. اگر علی نو انہاں نال نفرت ہوندی نا تے شریکاں دے نا تے کوئی نہیں نہ رکھدا اپنے پتراں دے. پتہ لگا روح ماؤ بینہم انہاں چ نفرت نہیں بڑا پیار ہے. توجہ ہے میرے دوست. اور یہ واقعہ یہ تے بڑا ہی پیارا واقعہ ہے میرے دوست کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس صحابی دے بیٹے عبداللہ نو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خطیب الاسلام بھی یہ واقعہ اکثر بیان فرما دیا سید شبیر حسین شاہ صاحب نور اللہ تربتہ اللہ اپنی قبر رحمت نازل فرمائے کہ آپ نے حضرت امام حسین نال کھیل رہے سن ہم عمر سن. آپ نے فرمایا غلام زادے تھوڑے غلام دا بیٹا ہے, بڑا مشہور و معروف واقعہ برکت واسطے تو آڈے ذہن اپنی بات دے ثبوت دے دلائل میں پختہ کرنے واسطے بات کر رہے ہیں. تو میں نے فرمایا غلام زادے وہ گیا اپنے ابے کو کہتے ہیں ابو جی مسلح تے تسی کھڑے ہوندے ہو, امیر المومنین تسی ہو, شام تو لے کے ایران کیسر و کسرا تک نام تو آڈا چلتا ہے تے اے ساڈے آقا حسن تے حسین. فرمایا بیٹا گل کی ہے اج کیتی جو نہ سانو غلام آکھیا. فرمایا بیٹا ہن پوچھ لینے کہ عرض کیتی تساں فرمایا شہزادے. آپ نے فرمایا ہاں فرمایا. اساں آکھیا کہ ساڈے غلام دا بیٹا ہے. عرض کر دیں جی یہ پھر لکھ نہ دیندا خدا دا نا ہے سنیوں کو جی گلاں سوچیا کرو یہ لڑن والے نے. عرض کر دیں سونیا لکھ نہیں دیندا. تو امام حسین فرماندے لکھ دینے ہاں. جدو لکھوا لیا تے بیٹا واپس آ کے کردا ہے ابو جی اے کی کیتا جے تسی تے پکے ہی لکھوا ہی لیا ہے اے کی کرو گے. میرے نبی پاک سرکار دا او غلام جنہوں میرے نبی نے اعزاز دیتا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر, اللہ نے عمر دی زبان تے حق نو جاری فرما دیتا ہے. میرے نبی دا او غلام جس انہوں کی مسئلہ ہے اور انہوں یار کو اس بچیاں نو گل سناؤ نہ انہوں سمجھاؤ کس طریقے نالے انہوں پیچھے کرو کس طرح کرنا کرو انہوں سمجھ آنی چاہیے. اے میرا بھائی ایک ڈبے دا منہ پرا کر دیو. اے جڑے دوست کھڑے نے اگر تسی بہ جاؤ گے تو آواز ضرور پیچھے جائے گی. بڑی مہربانی عقیدت اور محبت نہ جڑے دوست کھڑے نے تسی بہ جاؤ گے تو آواز دور تکن جائے گی. تسی کھڑے ہو گئے آواز دب چکی ہے مہربانی. اے بھائی تسی دوست ہے پیچھے عورتاں نے انہاں تکن آواز پہنچ جائے. جڑے دوست تسی کھڑے ہو اگر بہ جاؤ تو مولا حسین دا واسطہ دے کے کہنا بھائی تسی بہ جاؤ تشریف رکھو. اگر دل دے وچ مولا حسین دی محبت ہے اے نکر والے بندے بھائی فوراً بہ جاؤ. بہت شکریہ تاکہ آواز پیچھے تکن پہنچ چکے. آواز بہت زیادہ ہے صرف تسی کھڑے ہو گئے آواز نہیں جا رہی تواڈے. بڑی مہربانی عقیدت اور محبت نال فوراً تسی بھائی تشریف رکھو اے نکر والے. بڑی مہربانی نعرہ تکبیر. اس نعرے دے دوران ہی فوراً بہ جاؤ. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان صحابہ, عظمت و